شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، چھوڑ دو انا، چاہے عبدالشکور ہو یا کوئی آدمی ہو میں کیا، میں کس چیز کے اوپر؟ میں صحت پر دیکھ لو 90 کلو سے کہاں چلا گیا، 68 کلو، صحت پر ہے غرور۔ مال پر کتنے مالدار ہیں آج ریلیف کی روٹی کھا رہے ہیں، کس پر آنا؟ کس پر؟ گھر کے اوپر زلزلہ آ گیا، تہس نہس ہو گیا، کس پر آنا؟ آنکھ کی بینائی کے اوپر موتیا بند ہو گیا، کس پر آنا ہے؟ ہاتھ پیر کی طاقت کے اوپر فالج مار دیا، کس پر آنا؟ خوبصورتی کے اوپر آنا ہے، 40 سال بیتتے بیتتے جھرری پڑ گئی، کس چیز کے اوپر آنا؟ تجارت کے اوپر آنا؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ لگ گئی آگ، پورا جل کر کے سب سوہا، کس کے اوپر آنا ہے؟ نہیں، انا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ انا خیر منہ، ہلاک ہو گیا۔ فرعون نے کیا کہا؟ بولو اللہ والو، انا ربکم الاعلی، برباد ہو گیا۔ لہذا تواضع اور انکساری اختیار کرو، چھوٹے بن کر کے رہو گے اللہ بلند کر دے گا، اگر کیا کرو گے؟ بڑے بن کر کے رہو گے تو اللہ نیچا کر دے گا، کبھی نہیں ایسا۔ چلیے، زیادہ وقت بھی نہیں ہے، بس تھوڑی سی باتیں۔ اس مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ خطیب کون ہے؟ بابو عبداللہ ہیں یا حافظ نثار صاحب ہیں یا اور کوئی بھی ہو؟ شیخ جنید صاحب۔ ہاں تو مکے سے آئیں گے، جمعہ پڑھا کے چلے جائیں گے؟ کیا بتائیں، کوئی نائب ہے بہرحال۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کی نماز ہوئی، خطبہ ہوا، سب کچھ ہوا۔ جمعہ کے دن آپ ذرا سا ایک چیز کا جائزہ لیتے رہیں۔ کچھ ایسے لوگ ملیں گے جمعہ کے دن جو سب سے آخر میں آئیں گے۔ کب؟ جب تک خطبہ چل رہا ہے، چلو بھائی، ارے ابھی تو ٹیپ چل رہا ہے، ابھی چلیں گے۔ جب آخر میں وہ آیتیں پڑھنے لگا، ہاں اب ہے نا خطبہ بند ہو گیا، تب وہ مسجد کے اندر آئیں گے۔ خیر، نماز پڑھی 2 رکعت امام کے ساتھ۔ جہاں امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کئی % نکل کر کے بھاگ جاتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں گا، 80%۔ ہو سکتا ہے اس مسجد میں نہ ہو، اللہ خیر کیا ہو اس مسجد کے ساتھ۔ میں تو اپنی مسجد کے بارے میں بتاتا ہوں، اور آج سے نہیں، پہلے تو بہت کم تھا، ادھر سب سے زیادہ ہو گیا۔ 75 76 80 85 90 تک کم تھا۔ لوگ نماز ختم ہوتی تھی سنت پڑھتے تھے، یا اگر مسجد میں نہیں پڑھا تو جا کے گھر میں پڑھتے تھے، لیکن بھاگتے تھے نہیں تھے سلام پھیرنے کے بعد۔ آج بھاگتے ہیں لوگ کہ نہیں بھاگتے ہیں؟ بولو بابو یہاں جمعہ کون پڑھتا ہے؟ ابھی کہے گا مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں، کہیں گے تم بھاگتے ہو کہ نہیں بھاگتے ہو؟ پکڑ جائے گا وہ، بھاگ جاتے ہیں لوگ۔ اچھا جب پوچھو اے بیٹا نماز پڑھ کے جا، ارے مولوی صاحب سنت ہی تو ہے۔ کیا چیز؟ ارے بولو بھائی کیا کہتا؟ ہاں سنت ہی تو ہے، سنت ہی ہے۔ نبی نے اس سنت کو عصر کے بعد پڑھی ہے۔ بخاری شریف کتاب المغازی، وفد عبد القیس کا جہاں تذکرہ موجود ہے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت چھوٹ گئی تھی، آپ نے عصر کے بعد پڑھی۔ سنت ہی تو ہے۔ سنت کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ سیدھا کر دیتا ہے بڑے آسانی سے، بڑے آسانی سے اللہ سیدھا کر دیتا ہے۔ سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، بولو سنت ہے کہ فرض ہے؟ بولو، ارے بولو اللہ والو، کس ہاتھ سے کھاتے ہو؟ ہاں بائیں ہاتھ سے، دیکھو بولو، ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے۔ جانتے ہو بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ بولو بولو، بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ یہ بیٹھا ہوا دیکھ لو۔ ہاں کہہ رہا میں بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، تو بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ وہ کہہ رہا میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، تو کون ہوا؟ بولو۔ ہر آدمی مل جائیں گے آپ کو ایسے لوگ۔
दाहिने हाथ से खाना सुन्नत, और बाएं हाथ से काम करने वालों, ऐसा ना हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरे हाथ को सीधा कर दे। चलिए, आपके वक्त में एक साहब हैं जो आपके सामने बैठ के खाना खा रहे हैं। ये मौलवी साहब हदीस के अल्फाज और हवाले के अंदर पूरी तकरीर ख़त्म हो जाती है। खाना खा रहे हैं, किस हाथ से खाना खा रहे थे? बाएं हाथ से। आपने क्या फरमाया? दाहिने हाथ से खा। फ़क़ाल ला अस्तती, फ़क़ाल मस्तताता, फ़मा रफ़अहा इला फ़ीहि हत्ता माता। और सल्लल्लाहु ने फरमाया दाहिने से हाथ से खा। कहा मैं दाहिने हाथ से नहीं, बचपन से तो बाएं से खाया है। हाँ, अब एक बात और कह दूं, बचपन से तो बाएं ही से लिखा है, अब दाहिने से कैसे लिखूं? हमारे यहाँ 250-300 बच्चों में 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं। नहीं इस्तेताअत रखता, मैं दाहिने हाथ से नहीं खा सकता। आपने फरमाया नहीं तू ताकत रखेगा। कसम है वहदहू ला शरीक की, बाएं हाथ से खाने वालों, शैतान के चेले, शैतान के बंदे, शैतान की औलाद, मर गया, रूह निकल गई, लेकिन कभी भी अपने दाहिने हाथ को अपने मुंह तक नहीं ले जा सका। सुन्नत ही तो है, भाग जाओ छोड़ करके, सुन्नत ही तो है, कभी मत करो। मन अमिला सालिहन फले नफ्सी व मन असा फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। चलो, ज़्यादा हम और नहीं ले जाएंगे आपको। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस, मारूफ हदीस, जिल्द सानी, सफ़ा नहीं बता सकता मैं, मुझे नहीं याद, लेकिन 110% यकीन है कि हदीस मैंने पढ़ी है और पढ़ाई है। काना रजुलम बिबनी नज्जार, यहूदियों में से एक आदमी जिसका ताल्लुक़ कबीले बनु नज्जार से था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जब उसने बातें सुनी और ख़बर सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ। सुन लो गौर से, आपके खिदमत में हाजिर हुआ, आपकी बातों से मुतासिर हुआ, और इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि उसने आपके हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान ले आया, मुसलमान बन गया, नेक मुसलमान बना, मुखलिस मुसलमान बना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको अपने दरबार में अपना मुंशी बना लिया, और कुरान की किताबत भी कातिबाने वही के अंदर उसका शुमार होने लगा। वही आसमान से आती, बैठ करके लिखता था। कई सूरतें उसने लिख डाली, लेकिन बाएं हाथ से खाने वाले हर जगह मौजूद रहते, वहाँ भी शैतान मौजूद था, वहाँ भी शैतान मौजूद, हमारे साथ भी शैतान मौजूद। हाँ, हमारे साथ भी मौजूद, हत्ता कि नबी के साथ भी शैतान मौजूद। लेकिन इतना है कि वो नबी के हाथों मुसलमान हो गया है, उनको नहीं बहका सकता। हमारे साथ भी शैतान मौजूद। नेकी करो, समझ लो कि फरिश्ते ने ये बात, इस बात पर उभारा है। बुराई करो, शैतान ने किया है। हमारे साथ भी शैतान मौजूद, उसके साथ भी शैतान लगे, बहकाते 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 यहाँ तक बात पहुँच गई कि मुर्तद हो गया। मुर्तद नहीं जानते? बोलो भाई, मुर्तद नहीं जानते? बेटा मैं बता देता हूँ। इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आया, हाफिज़ कुरान बन गया, है ना। कादियानियों ने उठा करके 3 लाख रुपया दे दिया, कादियानी बन गया। यही है मुर्तद होने वाला, यही है मुर्तद होना। दीन से फिर गया, इस्लाम से फिर गया, कुरान से फिर गया, नबी से फिर गया, हदीस से फिर गया, सीधे रास्ते से फिर गया, सिरात मुस्तकीम से फिर गया। वो आदमी जो मुसलमान हो चुका था, भाग गया और जाके अपने कबीले वालों से मिल गया। कबीले वाले बड़े खुश हुए कि हमारा आदमी मुस्लिम हो गया था, आ करके हमसे मिल गया। जब आ करके हमसे मिल गया, सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। बड़ा इस्तकबाल किया और उसको सराखों पर बैठाया, बड़ी इज्जत दी, उसको घर बार दिया, दौलत दिया। वमा लबिसान कलीलन मात, अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, मलकल मौत आ गए। कौन आ गया? मलकल मौत, मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता।
اس میں کون ہے جس کے پاس موت کا فرشتہ نہیں آئے گا؟ بتاؤ تو ہاتھ اٹھا دے. کوئی ہے کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس نہیں آئے گا؟ ہے کوئی بیٹا دنیا میں؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا، کوئی نہیں باقی بچے گا. سب کے پاس فرشتہ آئے گا، ہمارے پاس بھی آئے گا، نبی کے پاس بھی آیا، ولی کے پاس آیا، کتب کے پاس آیا، غوث کے پاس آیا، سب کے پاس آگے آیا جائے گا فرشتہ. وہ کوئی نہیں بچ سکے گا. منہا خلقناکم، منہا بولو پڑھو، منہا خلقناکم وفیہا ومنہا، اللہ اکبر، مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں لوٹائے گا، مٹی سے نکالے گا، کوئی نہیں بچے گا. آ گیا ملک الموت، مر گیا وہ آدمی جو مرتد ہو گیا تھا. اس کے قوم کے لوگوں نے، نصرانیوں نے نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، قبر کھودی قبرستان میں جا کر کے، اس کو دفن کر دیا، تختہ لگایا، ساری چیزیں کی. ٹھیک کرنے کے بعد واپس چلے آئے. یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، دونوں جگہ نگاہ سے آپ کو گزرے گی. دفن کر دیا اس کو، دفن کرنے کے بعد واپس چلے آئے. صبح دیکھتے ہیں تو اس آدمی کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعليها ومن يعمل سوءا يجزى به. جیسی کرنی ویسی. ببول کی کھیتی کیا ہے نا، جاؤ آم کھاؤ. کٹہل کا درخت لگایا ہے، انگور ملے گا. ببول کے درخت لگایا ہے، آم ملے گا. قبر نے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. سرکشی کرو گے، گناہ کرو گے، پاپ کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، نبی کی بات نہیں مانو گے، رسول کی بات نہیں مانو گے، تو یہ زمین نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، زمین اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ ملک السماوات والارض. زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں. زمین کا خالق اللہ ہے. چاہے تو یہ زمین اپنے اندر آپ کو رکھ لے اور چاہے تو باہر پھینک دے. لاش باہر، مت کودو پھاندو، نہ نہ نہ، مت کودو پھاندو. ومن اساء فعليها، برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر کے رہے گی. اللہ یہ کہ آدمی توبہ کر لے، اللہ کے سامنے رو لے، گر گڑا لے. صبح صبح آ کر کے اس کے قوم کے لوگوں نے دیکھا تو کیا کہنے کیا لگے، اچھا یہ چونکہ مسلمان ہو چکا تھا، پھر مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام سے برگشتہ ہو گیا، اس لیے مسلمانوں نے اس کی لاش کھود کر کے باہر کر دی ہے. ظاہر بات، آدمی اپنی غلطی کہاں جلدی تسلیم کرتا ہے. آج کل کا دور کون سا دور ہے؟ وہ دور ہے جب آدمی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. ہے کوئی تیار؟ کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، بس پتھر کی لکیر ہے. خیر، پھر ان لوگوں نے قبر کو کھودا، مٹی کو جھاڑا، پھر اس کا کفن وغیرہ درست کیا، اندر اس کو دفن کر دیا، تختہ لگا دیا، مٹی دے دیا، چلے گئے. دوسرے دن لاش باہر. پھر وہی خیال، الزام مسلمانوں پر. قبر جھاڑی گئی، صاف کیا گیا، تختہ ہٹایا گیا، لاش کو رکھا گیا، دفن کر دیا گیا، گھر واپس گئے. تیسرے دن بھی لاش باہر. اللہ والو، ڈرو اس زمین سے، ڈرو اللہ سے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے. اس کی نافرمانی سے بچو. لیکن اے میرے پروردگارا، تو کتنا بڑا رحیم ہے، تو کتنا بڑا کریم ہے، تو کتنا بڑا ستار اور غفار ہے. شیخ، جب ہم ایک پاپ کرتے ہیں تو میرا مولا میرے اوپر 5 احسانات کرتا ہے. 5 کیا، 3 احسان کرتا ہے. ایک پاپ کیا، 3 احسان کیا میرے اوپر مولا نے. اللہ اکبر. اگر ہم آپ کی نافرمانی کر دیں، فوراً لٹا اور ڈنڈا اور لاٹھی مار کر کے آپ بھگا دیں گے
لیکن اللہ کا بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ 3 احسان کرتا ہے۔ نمبر 1، روزی نہیں بند کرتا۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ روزی نہیں بند کرتا، نہ 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 نہ۔ آپ کا ملازم غیر حاضرہ ہو جاوے، تنخواہ کٹے گی، کٹ جائے گی۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، مان لیجئے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز نہیں پڑھی، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کی چوری کر لی، تو کیا اللہ روزی بند کرتا ہے؟ نہ، اللہ پہلا احسان روزی نہیں بند کیا۔ دوسرا احسان، اللہ فوراً گرفت نہیں کرتا، فوراً پکڑ نہیں لیتا۔ تیسرا احسان، غور سے سن لیجئے، اللہ ہمیں بے عزت نہیں کرتا، کسی سے کہنے نہیں جاتا۔ ہم کسی کی برائی سن لیں، ابھی سنیں، ابھی دیکھیں، ابھی 2 سیکنڈ کے اندر مئو خبر پہنچ جائے گی۔ کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھا، فوراً کلک کیا، سعودیہ خبر پہنچ گئی، میں نے چوری کی، میں نے بدکاری کی، میں نے گناہ کیا، میں نے پاپ کیا، لیکن اللہ نے نہ روزی بند کی، اللہ نے نہ فوراً گرفت کیا، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں ہماری بے عزتی کی کسی سے کہنے نہیں دیا۔ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے، لیکن یاد کر لینا، جب سر سے پانی اونچا ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے انسان کا ڈوبنا لازمی ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل و شعور دیا ہے۔ باتیں تو بہت لمبی چوڑی ہیں، ہمیں سفر بھی کرنا ہے، صبح ڈیوٹی بھی دینی ہے، امتحان بھی چل رہا ہے، اور ابھی ہمارے اور مہمان باقی بھی ہیں، اور رات کے بیشتر حصہ گزر چکا ہے، 12 سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ میں نے جو بات کہی ہے کہ دیکھو، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا۔ مسکرا کے استقبال کرو گے، لوگ مسکرا کے استقبال کریں گے، ہے نا؟ منہ بنا کر کے استقبال کرو گے تو لوگ منہ بنا کر کے استقبال کریں گے۔ نیکی کرو گے نیکی کیا جائے گا، دعا دو گے دعا ملے گی، گالی دو گے گالی ملے گی۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، لہٰذا اللہ ہمیں اپنے صحیح دین کے اوپر قائم رکھے، اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کا ہمیں گرویدہ بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اعمال بد کو معاف فرمائے اور اعمال صالحہ کی ہمیں اللہ توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔